کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ آپ تمام حضرات کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ زور سے تو بولو، واہ واہ واہ، سوتے سوتے ہی بولو۔ بہت سارے سونا شروع کر دیے، اور سونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ رات بھر سردی کا موسم ہے، ممکن ہے آرام نہ ہوا ہو تو اس وقت تو نیند آئے گی، فطری چیز ہے۔ لیکن کہ ہم بیٹھے ہیں آخرت کی فکر کو لے کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، امت کے درد کو لے کر بیٹھے ہیں، تو تھوڑی مجاہدے کا وقت گزار دیں۔ طبیعت پر گرانی ضرور ہوگی، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ اگر کوئی بھائی مجبوراً معذور ہو کر گھومنے لگے، قریب کا بھائی اس کو پیارا محبت سے اس کو متنبع کرتا رہے، چمٹی امٹی مت لینا، بکا مت مارنا، سنا دوست عالم ہوتا نا، سو رہا تیری تو ایسا نہیں کرنا، تکلیف نہیں پہنچانا۔ سنیں گے سب؟ زور سے بولنا۔ کون کون سنے گا؟ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، بہت پیارا من، کیا کہنے، سب اللہ والے ہیں، کیا کہنے ان کے، ماشاء اللہ۔ آسمان دنیا کے اندر خوشی منائی جا رہی ہوگی، ہاں، فرشتے بھی خوش ہیں، اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں فرشتوں دیکھو میرے بندے، تم نے میرے بندوں کے متعلق کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمانے میں فتنہ و خون فساد کرے گی۔ دیکھو میرے بندے، میرے لیے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالوں میں، گھر بار کاروبار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر ایک میدان میں میری محبت میں پڑے ہیں۔ کیسا مجمع ہے، کیسے دوڑتے ہوئے آئے ہیں، جیسے پروانے شمع کی طرف آتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا کرتے ہیں، ایسے میرے بندے میری محبت کے اندر دنیا کو برباد کر کے آخرت کو بنانے کے لیے دوڑتے ہوئے چلے آگے، خوش ہوتے ہیں، خوشی منائی جا رہی ہے آسمان کے اندر۔ اور بڑی خوشخبری کی بات ہے، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، ہزار مطلب خوش ہو جاؤ، کہ آخر میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ، ہم نے تمہاری مغفرت کر دی، کہو الحمدللہ۔ ہاں، یہ مغفور کا مجمع ہے، ان کے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں پکے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں، بندہ تو وعدہ خلاف ہے۔ اے اللہ تو میری مدد کر دے، میرا کام بنا دے، میں جماعت میں چل جاؤں گا، اور کام بن گیا، نہیں نا امیر صاحب ایک کام اور باقی رہ گیا، وہ بنا، پھر چلا سن، پھر وہ بن گیا، وہ تو بالکل صحیح بات فرمایا آپ نے، جانا ہی تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم دوسرا کام آ گیا۔ ہاں، یہ بندہ ہے وعدہ خلاف، اللہ ہے وعدہ پورا کرنے والے۔ اس لیے یہ مجمع چونکہ اللہ کے محبت میں آئے ہیں۔ کیوں آئے آپ لوگ بولو؟ ارے بولو نا، اللہ کے لیے۔ کس کے لیے آئے؟ زور سے بولو نا۔ ہاں بس اللہ کے لیے آئے، بس یہی ہمارا مقصود ہے، اللہ کے لیے آئے۔ جب اللہ کے لیے آئے تو اللہ بھی ہمارا ہے۔ اور سنو، آپ خود نہیں آئے بلکہ اللہ نے آپ کو لایا ہے۔ کس نے لایا بولو؟ ہاں بولتے رہو نا، ہوں ہاں کرتے رہو تو انشاءاللہ نیند بھاگ جائے گی۔ کس نے لایا؟ اور کیوں لائے؟ ویسے ہی نہیں آئے، بیوی بچے چھوڑنے لگا دیے، نہیں، اس لیے کہ تمہاری مغفرت کرنی ہے، تم سے دنیا کے اندر کام لینا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، مجھے جو کچھ بھی عمل کرنے کی توفیق ملی وہ اس اللہ کی طرف سے۔ اور یہ بات یوں ہی نہیں کہ تبلیغ والے دل سے کچھ بات کہہ دیں، ہماری دعوت کی محنت، تبلیغ کا کام یہ من مانی کا ہے ہی نہیں، یہ تو عین قرآن پاک، حدیث پاک اور سیرت صحابہ سے بالکل منقول ہے، اسی کے مطابق حسب النعل بالنعل۔
جیسے قرآن کہتا ہے، جیسے احادیث پاک کے اندر حضور کی زندگی، آپ نے ارشادات بیان فرمائے ہیں، اور صحابہ نے جیسا کیا ہے، اور جیسی زندگی اپنی گزاری ہے، اسی کو دیکھ کر یہ کام، بنیاد ہماری صحابہ کی زندگی ہے، اصل منزل آخرت ہے۔ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مکمل دین جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ہم سب کی زندگی کے اندر آ جائے۔ اس لیے آپ یہاں پر آئے ہیں اللہ کے لیے، اللہ نے آپ کو لایا ہے، اور اس لیے لایا تاکہ ہماری مغفرت کرے۔ آپ نے ایک روایت پڑھی ہوگی فضائل اعمال میں، فضائل ذکر کے اندر حضرت ایک حدیث نقل فرمائی کہ زمین پر کوئی بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ، بولنا سب مل کے بولنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو روایت کا مفہوم یہ ہے کہ عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، وہ ہلنے لگتا ہے۔ یاد آ گئی آپ کو حدیث؟ آپ تو بڑے پکے یاد کرنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ اس سے کہتا ہے ستون کیوں ہل رہا، تو ٹھہر جا، ہلنا نہیں۔ تو ستون یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، زمین پر تیرے بندے نے کلمہ پڑھا، اپنی ننھی منی زبان سے تیرا نام لیا، تیری وحدانیت کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کو مانا اس نے، ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی اس کی، وہ ستون اللہ سے کہتا ہے تمہاری سفارشات کیسی کیسی مخلوق کرتی ہے بتاؤ، بس بن جاؤ اللہ والے، اللہ کو یاد کرنے والے ہو جاؤ۔ زمین کا ذرہ، سورج کی شعاعیں، ستاروں کی جگمگاہٹ سب کے سب شہادت دے گی۔ تو اللہ اس سے کہتے ہیں ستون تو ٹھہر جا، اس بندے کے زبان پر میں نے ہی کلمہ جاری کرایا تھا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں۔ تو آپ کو یہاں پر کس نے لایا، کیوں لائے؟ بول نہیں رہے، مغفرت کرنے کے لیے، اپنی رضا دینے کے لیے، اپنے کام کو استعمال کرنے کے لیے۔ اب سنو، لائے بھی ہیں اور ایسے بڑے انعامات دے رہے ہیں کہ واہ واہ، وہ اللہ ہی کی شان ہے، دوسرے کسی کے بس میں نہیں، اللہ ہی دینے والے ہیں انعامات۔ خود ہی توفیق دی، خود ہی نے اسباب کو پیدا کیا، دل میں تمنا ڈالی، یہاں پہنچنے کے سہولتیں پیدا کر دی اور یہاں پہنچا دیا، اور پھر اس پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بشارتیں سنا رہے ہیں۔ انعامات کیا دے رہے ہیں؟ فضائل جو ہے وہ ایمانیات کی باتیں ہیں۔ یہ سن کر اپنے دل میں اللہ کے ذات کا یقین پکا رکھنا، اللہ کی محبت دل میں گھر کر جائے کہ ہم اسی کے بن کر ہو جائیں، کسی اور کے رہے نہیں۔ دنیا ایک دم گھبرا کے اور ڈر کے ہم سے بھاگ جائے کہ نہیں یہ تو بہت پکا اللہ والا ہے۔ تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راہ میں چلے تو اس کے ہر قدم پر، منتخب میں روایت لکھی ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہر قدم پر 1 سال مقبول نفل نمازوں کا ثواب اور 1 سال مقبول روزے رکھنے کا ثواب دیتے ہیں ایک قدم کے اوپر۔ تو آپ نے گھر سے چل کر آئے ہیں، قریب و دور سے، کتنے قدم ہوں گے؟ کوئی جنت ونت تو نہیں، ایک قدم گھر میں رکھے اور دوسرا یہاں رکھ دیے تو وہ تو انسان ہی چھوٹے چھوٹے قدم، صحابہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھا کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کتنے قدم، ہزاروں قدم چل کر آئے آپ۔ تو جتنے قدم چل کر آئے ہیں اتنے برسوں کی نفل مقبول عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اگر بنی اسرائیل کے اندر کوئی رہبان، کوئی عابد سینکڑوں سال عبادت کرنے والا ہو تو اس امتی کے اللہ کے راہ میں چلنے والے قدم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہزاروں قدم پر ہزاروں سالوں کا ثواب، تو 500 سال کا ملے گا، یہ تو ہزاروں سال کا ملے گا۔ یہ تو روایت حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے نقل فرمائی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اور اس سے زیادہ روایت نقل فرمائی ہے کہ جو شخص اللہ کے قدم کے اندر، اللہ کے راہ میں چلے اور قدم اٹھائے، ایک ایک قدم کے اوپر سال بھر تمام نیکیوں کے کرنے کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ کہ کوئی شخص سال بھر میں نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے،
خیر کے کام کرے، بھلائی کے کام کرے، جتنے سال میں اس نے نیکیوں کے کام کیے ہیں، جتنا ثواب اس شخص کو ملا ہے اتنا اس شخص کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جو ایک قدم اللہ کے راہ میں چلا ہو۔ کتنی بڑی بات، بتاؤ کتنے برسوں کا ثواب مل گیا، کیسی نیکی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ خوش نصیب ہے یہ مجمع جس نے اپنی اسباب دنیا کو چھوڑ کر، غفلتوں کے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑ کر چلتا ہوا آیا ہے۔ دوسری اور یہ سن لو، اللہ کے راہ میں چل کر آئے ہیں، ہاں اللہ کے راہ کی نسبت لگی ہے، نیت کر لو انشاءاللہ آپ سب مل کر، ہم سب مل کر کہ موت تک اللہ کی دین کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا؟ اب موت تک کی نیت تو کر لیے، میرا تقریر کا کو سنتے یہیں سے جماعتیں بنا کے نکل گئے اللہ کے راستے میں۔ ابھی نکلتے ہیں دعا کے بعد جائیں گے، بولو نا محبت سے بولو بھائی، غصے مت آنا، کون بیٹھ گئے؟ ہم نے بیوی کو بول کر آئے کہ میں ابھی آ رہا ہوں، کل پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ، زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے تو نہیں نا، نیت کر لو موت تک اللہ کے دین کی محنت کریں گے سب، اور ہر سال 6 مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے۔ کتنے؟ زور سے بولو، 6 مہینے، 4 مہینے پیدل اللہ کے راستے کے اندر، اور 2 مہینے کام کو سیکھنے کے لیے اپنے بہو کے پاس میں جانا، نظام الدین بنگلے والی مسجد۔ کام سیکھنے سے ہوتا ہے، سیکھے بغیر نہیں آتا آدمی کو، اور یہ تو ہر دم سیکھنے کا ہے، چاہے کتنا ہی پرانا آدمی ہو، لیکن وہ نئی نئی چیزیں اللہ اس پر کھولے گا، اپنے بڑوں سے سیکھنے کو اس کو ملے گی، جتنی قربانیاں دیتے چلے جائیں گے اتنے اس کے ابواب کھلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے 6 مہینے اللہ کے راہ میں دینا، اور اس 6 مہینے کی ابتدا انشاءاللہ اس مبارک مجمع کو آج ہی سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ کب سے کریں گے بولو؟ سب بولو نا، سب نہیں بول رہے، بہت ہوشیار لوگ ہیں، چھپا کے رکھ رہے ہیں تم لوگ، ہے چھپے رستم۔ کب سے کریں گے؟ آج ہی سے نیت کر لو، نیت پر اللہ فیصلے کرتے ہیں۔ اچھا یہ سن لو، سیدھی سادھی بات بول رہا ہوں تم کو میں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت ارادوں پر فیصلے کرتے ہیں، اور 90% تمہاری ارادوں پر اللہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کتنے فیصد؟ دور سے بول رہا ہوں، سمجھ آئی نہیں آئی؟ آپ نے ارادہ کیے کہ بھائی ہم کو پونا کے اجتماع میں جانا ہے، ارادہ کیے تھے نا سب نے، کہ بغیر ارادے کے آ گئے؟ خواب میں کسی نے اٹھایا تم کو اور اٹھا کے یہاں پہ لا کے میدان میں پھینک دیا، چل جاؤ، ایسا ہوا کیا؟ وہ تو تشکیل ہوتی رہی، پہلے ماحول بنا، کئی جماعتیں آپ کے گھروں کے اندر آئی، پھر آپ نے ارادہ کر ہی لیا، یہ تبلیغ والے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے، چلو اجتماع تو جانا ہی جانا ہے اپنے، 4 مہینے تو بعد میں ترتیب بنا لیں گے، لیکن اجتماع تو آپ نے چلنے کا ارادہ کر لیا، ارادہ کیے، تو ارادہ کرنے کی وجہ سے آپ یہاں پر آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ ارے بولو نا، بغیر ارادے کے آئے، ارادے سے آئے، کس نے لایا؟ تو آپ کے ارادے پر اللہ نے آپ کی مدد کی نہیں کی، آپ کو پہنچا دیا بس۔ آپ اب ناشتے کا ارادہ کریں گے، بلکہ بہت سے تو نیت کر کے بیٹھے کہ جیسی بیان ہوگا آپ کو ناشتہ کریں گے، فلاں سبیل کے اندر بہت اچھا ہے، ہاں ہمارے کے ناشتہ کریں گے۔ اب ناشتے کا آپ نے ارادہ کر لیا، اب ناشتہ کریں گے نہیں کریں گے؟ ارے بولو نا دوست، پھر 9:30 بجے آپ کو جڑنے کا ہے، ارادہ کیا آپ نے، تو جڑیں گے کہ نہیں جڑیں گے؟ کون جوڑے گا؟ ارے جوڑے گا کون تم کو؟ اللہ جوڑیں گے۔ پھر اسی طریقے سے آپ اپنے دکان پر جانے کا ارادہ کرتے ہیں، گھر سے دکان پر، دکان ہے آپ کی، تاجر ہیں، 10 بجے آپ کا وقت ہے دکان پر جانے کا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ ارے جلدی کرو، چائے گرم کرنا، جلدی سے ناشتہ دے دیں، 9:30 ہو گئے، 10 بجے دکان کھلنی ہے، دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے، تو جاتے کہ نہیں جاتے؟ زور سے بول رہا ہوں۔ کھیت میں جانے کے کاشتکار کھیت میں جانے کا ارادہ کرتا ہے، پہنچتا نہیں پہنچتا؟ سب پہنچتا، کون پہنچاتے ہیں؟ اللہ۔ تو آپ نیت کرو انشاءاللہ کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ ارے کر لی ارادہ، اب ویسا ارادہ کرو جیسے دکان پر جانے کا ارادہ کیے تھے، جیسے کھانے کا ارادہ کیے تھے، جیسے ناشتے کا آپ نے ارادہ کیا ہے، ایسے نیت ہی کر لو، ارادہ کرو اللہ کی راہ میں جانے کا، تو اللہ لے جائیں گے نہیں لے جائیں گے؟ اللہ لے کے جائیں گے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کیا کرتے تھے
اور قدم کو اٹھا لیتے، اللہ ہوتا ان کے تمنا کو پوری کر دیتے۔ اس لیے مجمع بہت پیارا مجمع ہے، ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، بس زندگی اللہ کے لیے لگا دو۔ اللہ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے بندو تم میرے بن جاؤ، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، سارے گناہوں کو معاف۔ یہ تو دوستو ہم نکمے ٹھہرے، ہم نے اللہ کو اللہ جیسا نہیں سمجھا، ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے، اللہ ایسا کر دے بس اتنا کام کر دے چھٹی۔ ہم بڑے اپنے اللہ کے حکموں کے ادا کرنے والے نہیں ہیں جیسے ہونا چاہیے۔ یہ تو اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے دھیرے دھیرے اب مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ سے محبت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایک پاکیزہ ماحول دھیرے دھیرے تیار ہو رہا ہے، نمازوں کا، ذکر کا، تلاوت کا، اللہ کے راہ میں جانے کا، محبت کا، مودت کا، روزے رکھنے کا، زکوٰۃ کے دینے کا، حج عمرہ کرنے کا ایک ماحول بن رہا ہے عام طور سے امت کے اندر، اور اللہ دلوں کو بدل رہے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا ہے، گناہ گار بندوں سے خطاب کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے پیارے نبی جی، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے اپنے جان پر ظلم کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم، ظلم کیا اپنے جان کے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ بنو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لو۔ جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، دیکھو جو عمرے نا نیچے سر رکھ کر ان کو بھی تھوڑا سا محبت سے جگا دو، اور ان سے بولو ادھر دیکھو میری طرف، غصے سے مت دیکھنا، محبت سے دیکھو، نہیں تو غصے سے دیکھیں گے تو غصے سے دیکھیں گے چلتا کوئی بات نہیں، دیکھیں گے تو صحیح نا کم سے کم۔ اگر ہم نے سچی توبہ کر لی، اور کرنا چاہیے سچی توبہ، ایسی توبہ کہ پھر گناہوں کی طرف ہمارے قدم نہ چلیں، اللہ کی محبت میں اعمال صالحہ کی طرف رغبت کے ساتھ میں چلتے رہیں، گناہوں کی طرف سے رجحان بدل جائے۔ توبہ کرنے کے بعد اگر سچی توبہ کر لی تو اللہ وہ رحیم و کریم ہیں، وہ اپنے گناہ گار بندوں سے وعدہ کر رہے ہیں، اے میرے بندوں تم سچی توبہ کر لو، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کہ اگر سچی توبہ کر لی تو ہم تو وہ ہیں، ایسے پیار کرنے والے ہیں، ایسے رحم کرنے والے ہیں کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ کیے تھے گناہ لیکن رحمت خداوند جوش میں آ گئی بندے کی توبہ کرنے کی وجہ سے، بندے نے کہا اے اللہ میں بندہ ہوں اور گندہ ہوں، تو رب ہے، تیرے ہاتھ میں سب ہے، تو مالک ہے، تیرے علاوہ کون ہو سکتا ہے، میں اپنی نفسانی اور شیطانی پھندے میں آ کر گناہ میں پڑ گیا، اب میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، میرے گناہ کو تو معاف کر دے، اب آئندہ زمانے کے اندر میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ آنسوں کو ٹپکا دیا اور شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت کے ساتھ میں توبہ کر لی، اللہ کو یہ بات پسند آئی، تو پھر کیے ہوئے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ قادر ہیں، جو چاہے وہ کرے، کون اس سے پوچھنے والا ہے؟ وہی اللہ سے پوچھنے ایسا کیوں کیے، تو بڑے رحیم ہیں، دنیا کے اندر بھی رحم کرتے ہیں، آخرت کے اندر بھی رحم کو دریاؤں کو بہاویں گے، چھوٹے چھوٹے چیزوں پر مغفرت کرنے والے، اللہ بڑی مغفرت کرنے والے، بندوں پر بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں میرے دوستو، لیکن گناہوں سے توبہ کر کے دین پر چلنے لگو، اللہ سے محبت کرنے لگو، اللہ کو یاد کرنے لگو، اللہ کے سامنے جھکنے لگو، اپنے بھائیوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے حکموں کا ایک ماحول بناؤ دنیا کے اندر، اپنے گھرانے میں، اپنے محلے میں، اپنے بستی میں، علاقے میں، پورے دنیا کے اندر ایسا ماحول بن جائے کہ ہر بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اور اللہ بڑے رحیم کریم ہے۔ ایک روایت آپ نے پڑھی ہے فضائل ذکر، حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، قیامت کے دن ایک گناہ گار بندے کو لائیں گے اللہ تعالیٰ،
اس کے 99 دفتر ہوں گے. اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے تیرے دفتر ہے، دیکھ لے تیرے کیا نیکیاں اور کیا برائیاں ہیں. وہ تلاش کرے گا اس کے اندر. تو 99 دفتر ہوں گے اس کے بڑے بڑے منتہائی نظر تک، کوئی نیکی اس کو نظر نہیں آئے گی. وہ مایوس ہو جائے گا، جس میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں. اور اگر میزان میں ڈالا گیا تو برائیاں زیادہ ہیں، نیکیاں نہیں کے برابر. مایوس ہوگا تو اللہ اس سے کہیں گے میرے بندے آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تو انصاف کا دن ہے، جا میزان پر جا. تیرے اس نامہ اعمال کے اندر 99 دفتر کے اندر ایک پرچی ہے جس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ پرچی پر لکھا ہوا ہے. کسی وقت اس نے بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سے کلمہ پڑھا تھا. یہ پرچی لے جا میزان میں تلا لے. وہ بندہ ہے حقیقت تو ذہن کمزور ہے، وہ یہ سوچے گا ادھر 99 دفتر اور ادھر یہ چھوٹی سی پرچی، وزن میں کیا بڑھے گی. لیکن جب وزن میں رکھے گا میزان کے اندر تو پرچی والا پڑھنا بھاری ہو کر زمین کو چپک جائے گا اور 99 دفتر اوپر ہو جائیں گے. نیکیاں زیادہ ہو گئی، برائیاں کم ہو گئی. اللہ کے نام میں حضرت شیخ نے لکھا کہ اللہ کے نام میں بڑا وزن ہے. کیا ٹکتے 99 دفتر اس کے مقابلے، اور اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو اللہ ایسے معاف کرنے والے ہیں. اس لیے دوستو اپنی زندگی کو بدلو. جو زندگی بے راہ روی کے اندر اللہ کے حکم چھوڑ کر اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے توڑ کر جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس سے ہم بچیں. اپنی زندگی اللہ کی طرف لاؤ. اس لیے کہ اعمال ایمان اور اعمال صالحات کی زندگی، اس کی وجہ سے آخرت بھلی بنتی ہے. جنت کا واجب ہونا ہے اس کے متعلق. لیکن یہ بات قانون ہے، پوری پکی بات ہے کہ جن اعمال سے آخرت بنتی ہے اس سے پہلے دنیا بھلی بن جاتی ہے. جن اعمال سے آخرت بنتی ہے، جنت بنتی ہے، ان اعمال سے سب سے پہلے دنیا بنتی ہے. اللہ اس بندے کو دنیا بناتے ہیں، عافیت والی زندگی دیتے ہیں. اور جن اعمال سے آخرت برباد ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی دنیا برباد ہوتی ہے. دنیا برباد، آخرت بھی برباد. من عمل صالحا منکم من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ جو تم میں سے اچھے عمل کرے، ایمان عمل صالحات کا پابند ہو، شرط ہے کہ مومن ہو. وہ مرد ہو یا عورت، کوئی تخصیص نہیں. مرد کرے عورتیں نہ کرے، عورتیں کرے مرد نہ، ایسا کچھ نہیں. مرد عورت ہو، کوئی بھی ہو، عمل صالحات کرنے والا، اچھے عمل کرنے والا ہو، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. یہ موبائل چلاتے نہیں رہے، پھر کیا کر رہے ہیں؟ میں پہلے کہا بند کر کے رکھو. گھر سے بھی فون آئے تو جواب مت دو، بند کر، بعد میں کرتے بیٹھے. تو پاکیزہ زندگی دیں گے اس کو دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر اس کی کا بہترین بدلہ دیں گے. تو بہترین بدلہ اس کی جنت. دیکھو چلو پھرو مت، بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کی بات ہے. انشاءاللہ ظہر کی نماز قضا نہیں ہوگی آپ کی، بیٹھ جاؤ. ڈر رہے سب کے سب، پتہ نہیں کب چھوڑتے ہیں. بیٹھ جاؤ. ماشاء واہ واہ واہ، بہت پیارے لوگ ہیں ماشاء اللہ. اب تقاضۂ بشری کے تحت کوئی جائے تو کوئی بات نہیں، ورنہ بیٹھو. پیارے دوستو آئے ہم اسی کے لیے، اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے. تو ایمان اور اعمال کی وجہ سے دنیا بھلی بنتی ہے. دیکھو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. صحابہ کی زندگی اللہ والی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ایک ایک اللہ کا حکم ان کی زندگی کے اندر. تمام صحابہ چھوٹے ہوں یا بڑے، مرد ہو یا عورت، وہ اللہ کے دیوانے اور اللہ کے حکم کے پروانے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر مر مٹنے والے تھے، جن کی دنیا کی زندگی کیسی پیاری بنی. آخرت والے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو ان کی ایسی پاکیزہ زندگی کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اسباب کو کم پایا ہے. ظاہری اسباب ان کے پاس کم تھے، لیکن ان کی ساری ضرورتیں اللہ کی طرف سے
سیکنڈوں کے اندر پوری ہو جایا کرتی تھی، وہ اللہ سے لڑنے والے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیگم نے یہ کہا، ان کی بیوی صاحبہ نے یہ کہا کہ کئی دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں سلگا، کچھ نہ کچھ ایسا کام کرو کہ کم سے کم چولہا تو سلگ جائے، کچھ غلہ لاؤ، کچھ آٹا لاؤ، کچھ پکا لیں، کچھ کھا لیں۔ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، روز جاؤں گا میں انشاءاللہ۔ چنانچہ گئے، مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر واپس آئے، کہنے کچھ آیا؟ کہنے لگے نا ابھی تک تو کچھ نہیں آیا۔ پھر دوبارہ گئے، دوبارہ نماز پڑھی 2 رکعت، اللہ سے مانگا، پھر آگے بھی کچھ نہیں آیا۔ پھر 30 منٹ تک 2 رکعت نماز پڑھی تو ادھر وہ مسجد ہی میں تھے، گھر کے اندر پتھر کی چکی رکھی ہوئی تھی، وہ چکی چلنے لگی، اس سے آٹا نکلنے لگا۔ آٹا نکلا جو ضرورت کا تھا، ان صحابیہ نے، اس خاتون نے اپنے ضرورت کا آٹا لے لیا اور بعد میں چکی کا پارٹ اٹھا کر رکھ دیا، نے چکی بند کر دی۔ اب یہ صحابی گھر میں تشریف لائے کہ جی کچھ ہوا انتظام؟ کہنے ہاں اللہ نے بہت کچھ دے دیا، سمجھ گئی کہ اللہ سے مانگنے گئے تھے۔ کہنے بہت کچھ کیا ہوا؟ کیونکہ یہ چکی خود بخود چلی، اس سے آٹا نکلا، ضرورت کا آٹا میں نے رکھ لیا، باقی اس کو بند کر۔ کہنے کے بھی پکاؤ مت، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ بات عرض کروں گا، یہ کیسے ہوا؟ حضور کے پاس تشریف لے گئے، یا رسول اللہ آج گھر میں بہت عجیب معاملہ پیش آیا۔ کیا ہوا؟ یہ جو چکی چلی آٹا نکلا اس میں سے، اور بیگم نے اس میں سے آٹا ضرورت کا رکھ لیا، چکی بند کر دی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تیری بیوی چکی کا پارٹ نہ اٹھاتی، یہ چکی قیامت تک کے چلتی رہتی تھی۔ یہ اللہ نے تیرے روزی کا انتظام کیا ہے۔ تو پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خزانے غیب سے اپنی مدد فرماتے ہیں، ساری ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں، جو ضرورت سامنے آ گئی ضرورت پوری ہو گئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنجا کرنے کے لیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے غزوے میں، اس غزوے میں یہ بھی شریک تھے۔ استنجا کے لیے جنگل میں گئے تو وہاں سے کرتے کرتے استنجا کرتے ہوئے چوہے نے بل میں سے اشرفیاں نکالی، 1 2 3 4 5 مختلف روایتیں، 13 15 17 اشرفیاں لا کے اس نے ڈالی، اور بعد میں اس اشرفیوں کو اٹھا کر اس صحابی نے حضور کے پاس لایا کہ اللہ کے رسول گیا تھا پیشاب کرنے کے لیے، لیکن یہ ساری اشرفیاں چوہے نے تماشا کر کے رکھ دی، میں اٹھا کر لے گیا۔ قربان ہو مجھے وہ ہمارے ماں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیسی پیاری کا ہے، کیونکہ اللہ نے تیرے روزی کا انتظام چوہے سے کیا ہے۔ کس سے کیا بولو؟ زور سے بولو۔ کیسی پیاری زندگی بتاؤ، اللہ والی زندگی، دین کے پابند ہونا، اللہ کے حکم کو زندگی میں لانا، حضور کے طریقوں کو اپنانا، سارے پورے کائنات کا نظام اللہ ان کے تابع کر دیا کرتے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، دریا، ہوا، بارش، سب ان کے تابع۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، ہم نے زمین و آسمان کے درمیان کے جتنے چیزیں سب تمہارے مسخر کر دیا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور چاند سورج کو مسخر کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غزوے میں شریک تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کام سے بھیجا، تم فلاں کام میں فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں کام کر کے پھر آ جانا، شریک ہو جانا ہمارے ساتھ۔ حضرت علی گئے، کام اپنا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور بیٹھے ہوئے تشریف فرماتے، آپ عصر کی نماز ہو گئی تھی۔ حضرت علی اس کے بعد آئے، جگاتے رہو سونے والوں کا، خیال بھی ہوگا، سنتے بھی رہو اور دیکھتے بھی رہو، اپنے باز والوں کو سنو، ان کو تھوڑا پیار و محبت سے جگاتے رہو۔ حضرت علی تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سنائی، یا رسول اللہ یہ ایسا ہوا، یہ ایسا، اور کام الحمدللہ اللہ نے پورے کامیاب کر دیا، کام پورا ہو گیا۔ اور چونکہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں، اور تربیت یافتہ بھی ہیں، بچپن سے حضور کے پاس میں رہے، باپ کے پاس میں کم رہے۔ حضرت علی حضور کے پاس ہی رہا کرتے تھے۔ وہی آنے سے پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس میں رہا کرتے تھے، بڑی محبت تھی، بچے جیسا پالا ان کو۔ تو جب بچوں کی محبت ابھرتی ہے تو وہ ماں کی گود میں
سر رکھ کر کبھی لیٹ جائے کتنے بڑے ہو، لیکن امی اور فوراً سر. حضرت علی نے بھی حضور کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئے. حضور نے بھی سر کو تھکا ماندہ ہے. بھائی کیوں؟ بعد میں خیال آیا کہ علی تم نے عصر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی؟ کہنے یا سورہ نماز نہیں پڑھی. وہ سورج ڈوبنے والا ہے، نماز پڑھ لے پہلے. جی پڑھ لیتا ہوں نماز. اب اس میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج سے کہا، کیونکہ وہاں کوئی خیمے میں تو تھے ہی نہیں، کھلے میدان میں پڑے تھے. سورج سے کہا ہے سورج ڈوبنا مت، علی کو عصر کی نماز پڑھنی باقی ہے. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت ہے کہ حضرت علی نے خود کہا اے سورج ابھی ڈوبنا مت، علی کو عصر کی نماز پڑھنا باقی ہے، نہیں تو قضا ہو جائیں گی میری نماز. سورج رک گیا. لکھا ہے مورخین نے سورج رک گیا. حضرت علی نے نماز پڑھی اور پھر جا کر سورج ڈوبا ہے. سخر لکم ما فی السماوات، ہم نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا. سورج چاند ستاروں کو، دریاؤں کو مسخر کیا. اللہ تعالیٰ بن جاؤ دیندار، صحابہ جیسے اعمال کو زندگی میں لے آؤ، صحابہ جیسے مزے آئیں گے. پھر اس دنیا کے جتنے جنجال ہیں اور جتنی مصیبتیں پریشانیاں ہیں یہ ایسی رفو چکر ہو جائیں گی جیسے آئی ہی نہیں تھی. بھلی زندگی، عزت والی زندگی، خیر اطمینان والی زندگی، سکون والی زندگی، محبت بھری زندگی، پیاری زندگی بنے گی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کر رہے تھے اور دریا کے پار جانا تھا اور کشتیاں پاس میں نہیں تھی. دریا لمبا چوڑا. امیر صاحب سے لوگوں صحابہ نے کہا امیر صاحب دریا آ گیا، کشتیاں تو ہیں ہی نہیں اور دریا پار جانا ہے، کیسے جائیں گے؟ امیر صاحب نے کہا ارے بھائی کوئی بات ہے، یہ دریا ہمارا کیا کرے گا؟ دریا اور قطرہ دونوں برابر ہیں. جیسے قطرہ کوئی ڈبا نہیں سکتا تو دریا ہم کو کیا ڈبائے گا؟ دریا پر سے ہی جانا ہے ہم سب کو. اور پھر یہ کہا 2 رکعت نماز پڑھ لو اور اللہ سے کہہ دو کہ اے اللہ میں دریا کے پار جان. دریا بھی تیرا ہے، ہم بھی تیرے ہیں، اور تیرے کام کرنے کے لیے، انسانیت کو تیری طرف بلانے کے لیے ہم دریا پار جانا چاہتے ہیں. ہم تو انسانوں کی بھلائی کے لیے جا رہے ہیں، تیرے بندوں کو تجھ سے قریب کرنے کے لیے دریا کو تو مسخر کر دے. یہ کہی دعا کیے اور کہا اپنے گھوڑوں کو ڈال دو. تو اصحاب رسول سے اپنے گھوڑوں کو دریا پر چلا لیا اور گھوڑوں کی ٹاپ تک کے پانی میں نہیں بھیگی. کس نے کیا بولو؟ زور سے بولو. اللہ نے کیا. کن کے لیے کیا؟ جو اس کے بندے ان کے لیے کر دیا. اس لیے دعوت کی محنت کے ذریعے سے، تبلیغ کی اس محنت کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچیں جیسے صحابہ کی زندگی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر کے صحابہ کو جس مقام پر کھڑے کیا تھا، امت دوبارہ پھر اس مقام پر کھڑی ہو جائے. سارا دین کی زندگی کے اندر اللہ کا تعلق، ان کی زندگی کے اندر حضور کا ایک ایک طریقہ ان کے زندگی کے اندر، اور دین کی محنت کے لیے جان و مال کو قربان کرنے کے لیے 100% لوگ تیار. کوئی بھی جان چرانے والا نہیں، غفلت کرنے والا نہیں، آہانے بہانے کرنے والا نہیں. جی نہیں، سب سے پہلے دین اور دین کی خدمت، دین کی محنت. اسباب دنیا جائے چولہے کے اندر، ہمیں سے کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ اسباب کو بنانا اللہ کے ہاتھ میں. ہم دنیا بنانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، آخرت کو بنانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے. یہ دنیا ہم کو امتحان کے لیے ملی، ہم کیوں اس کے اندر فیل ہو جائیں؟ یہ تو اللہ ہے، اپنے بندوں کو پالتے ہیں، اپنے بندوں کو روزی دیتے ہیں، روزی میں برکت دیتے ہیں. اللہ کے دین پر چلنے سے زندگی میں برکت، روزی کے اندر برکت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ غیب سے ان کا نظام چلاتے ہیں. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ 300 لشکر کے لے کر ایک غزوے میں چلے، اور زیادہ راہ ان کا کھجوریں تھیں، اس سے علاوہ کچھ نہیں. کھجوریں کھاتے رہے. اب ایک موقع ایسا آ گیا کھجوریں کم، کھانے والے زیادہ، تو سارے کھجوریں جمع کر دی. امیر صاحب ایک ایک کھجور دیا کرتے دن بھر کھانے کے لیے. بھائی یہ کھجور ہے، دن بھر کھاؤ اور بس اسی تو اپنی روزی ہے بس. لیکن اللہ ہے، وہ کھانے سے طاقت نہیں دیتے، نہ بھوکے رہنے سے کمزوری آتی ہے. طاقت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، طاقت دینے والے اللہ. چلتے رہے. پھر وہ کھجوریں ختم ہو گئی تو گٹھلیاں بچا کے رکھی تھی، تو گٹھلیاں ملتی تھی چوسنے کے لیے. چوسو کم چلاؤ. ظاہر بات ہے کہ انسان ہے، کچھ نہ کچھ کمزوری آنی ہے.
کئی دن گزر گئے گٹھلیاں چوستے چوستے، پھر دریا کے کنارے پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مدد فرمائی اور دریا سے ایک مچھلی نکال دی باہر، جسے عنبر کہتے ہیں، اور کتنی بڑی تھی وہ کہ روزانہ اس قافلے کے لیے 3 اونٹ ذبح کیے جائیں تو کچھ ان کا انتظام ہو۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مچھلی تقریباً 18 دن تک کھائی ہے۔ ایک دن 3 اونٹ لگتے تھے تو 18 کے اس کو 3 سے ضرب دے دو تو گیا 52 اونٹ کے برابر مچھلی تھی وہ۔ صحابہ روز سے کھاتے رہے، گھومتے رہے، کھاتے رہے۔ پھر آخر کے اندر جب واپسی ہوئی تو مچھلی کا گوشت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہ تشریف لے کر گئے اصحاب الصف، تو حضور کو قصہ بیان کیا، کہنے کے توشہ لائے ہوں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نوش فرمائے۔ تو دوستو پیاری زندگی ملے گی اللہ کے دین پر چلنے سے۔ آج تو سب نیت کر لو انشاءاللہ موت تک اللہ کے حکم حضور کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ۔ چلیں گے سب کے سب؟ کون کون چلے گا؟ واہ 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 واہ، شیطان کو آج رلا دو، اس کی ماں مر جائے بٹے گی۔ وہ بھی کہنے گا رہے کیا پونا والے لوگ نکلے ہیں، انہوں نے تو دیکھو رلا دیا آج، میری کمر توڑ ڈالی، پونا والوں نے اتنا بہکاتا ہوں وہ سب فیل ہو گیا، وہ ناکام ہو جائے۔ پکی نیت کرو اور چلتے رہو، مزیدار زندگی ہے۔ جس مالک نے، جس خالق نے پیدا کیا ہے، اگر اس کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ ہم تو اس کے غلام ہیں، اس کے نیک بندے ہیں، اس کے بندے ہیں، ہم چلیں گے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، ہمارے دل کی دھڑکن، ہمارے رگ و پے کے اندر، خون کی روانی کے اندر، سانس کے جھونکوں کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھسی ہوئی ہے۔ آپ کے طریقوں کے بغیر کیسے ہم جی سکتے ہیں؟ ہم تو مر ضرور سکتے ہیں، موت ضرور آ سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے زندگی چھوٹ نہیں سکتا ہے، اسی کی ہماری محنت ہے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ موت تک اللہ کے دین پر چلیں گے، اللہ کے دین کی محنت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے سب کے سب۔ پھر اس امت کی ذمہ داری، اس امت پر 3 ذمہ داری ہے، یاد رکھو۔ ایک ہے مکمل دین پر چلنا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹر نہیں کرنا، آدھا کچھ کبھی ایسے آدمی کوئی پسند نہیں کرتا، رنگ بدلو کو، پکا آدمی ہو، اور پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ایک کام۔ دوسرا کام دین کی محنت کرنا، اپنی جان و مال کو اللہ کے راہ میں لگانا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے تمہارے جان و مال کے بدلے میں جنت خرید لی ہے، لہذا جان مال ہم کو دے دو، اللہ کے راہ میں لگاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، دین کی محنت کرو جیسے دین کی محنت کرنے کا حق ہے۔ واجتباکم، ہم نے تم کو دین کی محنت کے لیے چنا ہے، یہ من گھڑت چیز تھوڑی ہے، کوئی جماعت اور گروپ اور پارٹی کام نہیں ہے، یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، کوئی الگ سے پارٹی نہیں ہے، بلکہ تو اللہ کا حکم ہے سارے ایمان والوں کے لیے۔ اے ایمان والوں اللہ کے دین پر چلو، اللہ کے دین کی محنت کرو، اس لیے کہ اس امت کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے وہ دین کی محنت کے لیے کیا ہے۔ اخرجت للناس، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ کو اس کے کام کے لیے پیدا کیا ہے، دین کی محنت کے لیے، دنیا کمانے کے لیے آپ کو نہیں پیدا کیا، اسباب کی بڑھوتری کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اسباب خود دیں گے، دنیا خود دیں گے تم کو، اتنی دیں گے کہ تم محنت کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے ہو، جیسے صحابہ کو دیا ہے، سونے کے ڈھیر، چاندی کے ڈھیر گھروں کے اندر لگے ہیں، لیکن صحابہ نے ان ڈھیروں کو اپنی زندگی بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ جیسے مال آیا، مال مفت دل بے رحم، سارا کا سارا اللہ کے راہ میں لگا دیا، اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن فلسطین کو فتح کر رہے ہیں، بیت المقدس کو فتح کر رہے ہیں، اور بدن پر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، کئی پیون لگے ہوئے ہیں، اور ایک پیون اس میں چمڑے کا لگا ہوا ہے۔ کون ہے؟ بادشاہ اپنے زمانے کا۔ آج کے زمانے میں گرام پنچایت کا ممبر منسٹر ٹوٹی اس کی 56 15 14 15 غلام اس کے پاس میں ہوتے ہیں، اور یہ امیر المومنین ہے، دنیا کا بادشاہ ہے، اور پھٹے کپڑے ہیں۔ دنیا کو توجہ دی نہیں، وہ تو اصل آخرت، لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل راحت جنت کی ہے، اصل عیش جنت کا ہے، دنیا میں عیش اور راحت حاصل کر کے کیا کرتے ہو؟
دنیا کا ہے، دنیا کی راحت یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر دین کی محنت کے تکلیف کو برداشت کریں۔ صحابہ نے مقصد بنایا تھا اس امت پر محنت کر کے وہاں تک کہ پہنچانا ہے، پہنچنا بھی ہے، امت کو پہنچانا ہے۔ دین کی محنت اس امت کی لازمی ذمہ داری ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے دین کی محنت کے لیے نقل و حرکت کرنا، اللہ کے دین کی محنت کرنا اور جان و مال لے کر اللہ کے راستے کے اندر جانا۔ جیسے قرآن شریف نے کہا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جیسے دین کی محنت کرنے کا حق ہے ویسا ادا کرو۔ فقط 40 دن لگا دیے، مہینے میں 3 دن لگا دیے، ہفتے کے 2 گوشت کر دیے، یہ ٹھیک ہے، اتنا بھی کر لو، دھیرے دھیرے انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا، قربانی کا مزاج بنے گا۔ تو مزاج بنانے کے لیے ہے، ورنہ مطلوب تو ساری زندگی سارا مال ہے، جیسے صحابہ نے لگایا سارا مال اس کے اندر لگاؤ۔ قرآن شریف کے اندر ایک بات بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، بعض صحابہ نے، چونکہ صحابہ تھے، یہ بڑے جیالے لوگ تھے، اپنی جان مال کو وہ اللہ کے لیے نمٹانا جانتے تھے، کسی طریقے سے ہو جائے اللہ کے لیے۔ چنانچہ بعض صحابہ بیٹھ کر مشورہ کر رہے مسجد نبوی کے اندر کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھ لے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، ہم پوری کی پوری جان دینے کو تیار ہے، مر جائیں گے اللہ کے لیے۔ کوئی معلوم حضور پوچھ لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے۔ اب یہ بڑی بات سوچ رہے تھے، اللہ ہے، کیا کہنے اس کے، واہ واہ، اس کی شان ہی بلند ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری بڑائیاں اسی کے لیے ہیں، بندوں کے دلوں کی دھڑکن کو جانتا ہے۔ یہ تو اتنی بڑی باتیں سوچ رہے تھے، فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ نبی جی تمہارے جیالے، تمہارے چاہنے والے یہ باتیں سوچ رہے ہیں، ان سے کہہ دو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ۔ وہ تو صحابہ کے بارے میں نہیں، وہ ہم سے خطاب تھا اصل میں، صحابہ کو سامنے رکھ کے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو خطاب کہ ایسی بات تم کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کر پاؤ؟ اور یہ بات پکی ہے کہ ہمیں تو یہ بات پسند ہے کہ امت مسلمہ دین کی محنت کے لیے صف لگا کر کھڑے ہو جائیں، جیسے سیسا پگھلی ہوئی دیوار ہوتی ہے ایسی دیوار ختم ہو جائے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ یہ بات تو بہت پسند ہے، لیکن تم کر نہیں سکو گے اس کو، لہٰذا آئندہ چل کے سہولت والی بات بیان کی۔ یہ امت جیسے ہم لوگ کمزور ہیں، اور دین شریعت، دین کی محنت کے سارے لوازمات قیامت تک کے لیے چلنا ہے، سارے مسلمانوں کو دینی ہے، سارے انسانوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ احکام شریعت قیامت تک کے لیے ہے، صرف صحابہ کی زندگی تک نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت اور جنات سب دین کے پابند رہیں گے، سب کے لیے احکام ہے، ہر زمانے کے لیے، ہر موڑ کے اوپر حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے۔ تو آئندہ پھر خود اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کہ ہم تم کو ایسی تجارت نہ بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے، سہولت کر دی اللہ تعالیٰ، آسانیاں کہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احکامات دے کر امت مسلمہ کے اندر سہولتوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ہم تمہارے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تم کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر تکلیف سے بچا لیا، کیا محنت کرنی ہے، کیا تم کو دردناک عذاب سے نجات دلانے والی چیز ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اللہ کی ذات کا یقین دلوں کے اندر کامل طریقے سے ہو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل طریقے سے زندگی کے اندر ہو، اور اپنی جان و مال کو لے کر اللہ کے راستے میں چلنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب قائم کیا کتاب الجہاد، الجہاد فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اللہ کی راہ میں محنت کرنا اپنی جان و مال کے ساتھ، اور اس باب کے اندر اسی آیت کریمہ کو نقل فرمایا ہے کہ اپنی جان و مال کو اللہ کے راہ میں لگانا۔ تو دعوت کی محنت کے ذریعے سے جو قرآن شریف نے کہا ہے اس کو عملی طور سے جامع پہنانا، اپنی جان و مال لے کر اللہ کے راہ میں چلنا، کہ یہ امت پر فریضہ ہے،
اس لیے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو منتخب کیا ہے، وہ جو تباکم، ہم نے تم کو اس کے لیے ایک منتخب کیا ہے، یہی کام ہمارا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس کام کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شواہد قائم کیے گئے ہیں کہ جس سے ہر آنے والا مسلمان ان شواہد کو دیکھ کر اللہ کی راہ میں چلے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جب اس بات کو سمجھ گئے تو جس دن ایمان میں داخل ہو جاتے اسی دن سے دعوت کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے دعوت کے میدانوں میں اپنے آپ کو لگا دیا کرتے تھے، پھر نہ جان کی پرواہ نہ کسی اور کی پرواہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے، ملک شام سے آئے، مکہ مکرمہ کے اندر حرم شریف کے اندر بیت اللہ کے اندر رکے رہے، ایک دن، 2 دن، 3 دن۔ حضرت علی نے پوچھا بھائی آپ نئے آدمی نظر آتے ہو، کیسے آ گئے یہاں پر، کھانے پینے کا انتظام ہے؟ ان سے پوچھا، کہنے لگے میں نے ایک بات سنی ہے کہ یہاں پر کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا واہ واہ تو اپنا آدمی ہے، کہا کہ دیکھو یہ حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات خطرناک ہے، بولنا مت کس کو، نہیں تم ماریں گے لوگ تم کو۔ پھر کیا کر، نہیں تم ایسا کرو میرے ساتھ میں چلو، لیکن یاد رکھیں میرے ساتھ میں چوکنے پن سے چلنا، جب میں کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو میں رک جاؤں گا، تم نے آگے چلتے رہنا تاکہ تمہارا چلنا میرے ساتھ کسی کو معلوم نہ ہو۔ چلتے گئے، بہر اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینی تھی، یہ مقدر سے پہنچ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، انہوں نے کلمہ پڑھا، ساری باتیں کہی، اطمینان ہو گیا، ایمان میں داخل ہو گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقتاً یہ کہا، کیونکہ حضور مائی باپ، بڑے محسن، بڑے شفیق، بڑے مہربان اپنے صحابہ پر، پورے انسانیت پر، کہا ابو ذر سن لے بات، ماحول ٹھیک نہیں ہے، دنا دنی کا ماحول ہے، اگر ایمان کو ظاہر کرو گے نا تو یہ تم کو ماریں گے، پیٹیں گے، پتہ نہیں جان چل جائے گی، پھر برداشت نہیں کر سکے تو پھر خطرے پڑ جاؤ گے۔ گئے تو وہاں سے تو ایمان میں داخل ہو کر چلے۔ پھر یہ کہا اللہ کے رسول اب ایمان میرے دل میں داخل ہوا ہے، اللہ کی قسم میں تو ان مشرکوں کے درمیان بیت اللہ میں جا کر کلمہ پڑھوں گا، ان کو بتاؤں گا۔ چلے گئے بیت اللہ کے اندر، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیونکہ وہ دل میں گھر کر گیا تھا۔ جب دل میں بات ابھری ہے اب کون سی طاقت ان کو روک سکتی ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ کے لیے مرنا سیکھ لیا تھا، ایمان آتے سے اللہ کے لیے مرنا۔ حرم میں گئے، کلمہ پڑھا، پھر جو کچھ نہیں ہو رہا تھا وہ ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ لیٹ گئے ان پہ مار، کہ تم جانتے ہو قبیلے غفار کا آدمی ہے یہ، بیٹا جی کچھ کم زیادہ ہو گیا نا تو تم کو آگے سب ماریں گے، تمہارے ملک شام جانے کے راستے بند کر دیں گے، وہ چھوڑو اس کو۔ ارے آپ اختیار ہے، انسان ہے، ادھر رہے ادھر رہے، تم کہا اتنے پریشان ہو رہے ہیں، پھر چھوڑ دیے۔ پھر دوبارہ انہوں نے کلمہ پڑھا، بہرحال تکلیف کو برداشت، یعنی دل میں رس گئی بات کہ اللہ ہے اور سارے انسانوں کو اس کی دعوت دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک عربی صاحب چودھری آدمی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف، میں تم کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایمان میں داخل ہوتے سے ہی ہر صحابی دعوت کی اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا کرتا تھا اور یوم اول سے ہی دعوت میں مصروف ہو جاتا، انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ چنانچہ ایک عربی تھے اور تھے چودھری آدمی، وہ آئے حضور کے پاس مسجد نبوی کے اندر، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا من منکم محمد، جیسے جنگلی لوگوں کی عادت تھی، کون ہے تم میں، بہت زیادہ لمبے چل رہے تم، ہاں ایسے کرتے نا باتیں، آڑی تھڑی باتیں، تو انہوں نے کہا من منکم محمد، کون ہے تمہیں محمد، ایسی ایسی باتیں کرتے ہوں۔ تو صحابہ نے بڑے ادب کے ساتھ میں کہا کہ جی یہ تشریف فرمائیں ہمارے درمیان، 14 رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن، وہی حضور کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضور درمیان میں بیٹھ جایا کرتے تھے، کوئی امتیازی شان نہیں تھی آپ کی، سب کے درمیان میں بیٹھ جایا کرتے، تو اشارہ کیا، وہ سمجھ کر حضور کے پاس تشریف لائے وہ عربی اور کہنے انت محمد، کیا تم ہی محمد ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں محمد ہوں، میں نے یہ سنا ہے کہ تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی وحدانیت اور تمہاری نبوت کا تم اقرار کرو۔ کہنے کہ ہاں صحیح بات کہا، صحیح بات سنی تم نے، ایسا ہی کہتا ہوں میں کہ کلمہ توحید پڑھ لو اور میری رسالت کے تم مقر ہو جاؤ، اقرار کرو میری رسالت کا۔ اچھا بہت اچھا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تم جو مسلمان ہو جائے اس کو 5 وقت کی نمازوں کا حکم کرتے ہو۔ کہنے کہ ہاں یہ بھی کرتا ہوں۔ اچھا میں نے یہ سنا ہے کہ تم جو مالدار لوگ ہیں ان سے کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو اور غریبوں میں ان کو تقسیم کرو۔
حضور نے کہا یہ بھی کہتا ہوں. پھر اچھا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تم سال بھر میں مسلمانوں کو 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم کرتے ہو. کہنے کہ صحیح سنا تم نے، بالکل ایسے ہی کہتا ہوں روزہ رکھنے کا. پھر ایک روایت کے اندر حج کا بھی تذکرہ ہے، بعض روایت میں حج کا تذکرہ نہیں ہے. یہ باتیں ہو گئی. حضور نے صرف اتنا ہی کہا ہاں نام، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. لیکن ایمان ان کے دل میں اتر گیا. یہ سوال اور جواب سے ایمان ان کے دل میں اتر گیا اور کہا کہ بایعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیعت کر لو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اور پھر یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول سن لو میری بات، میرے پیچھے بہت بڑی جنپت ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے. اب سب کو جا کر ایمان کی دعوت دوں گا اور سب کو آپ کے پاس میں لاؤں گا، میں سب کو ایمان قبول کرانے کے لیے. تو وہ چلے گئے. تو حضور نے کہا دیکھو او صحابہ، دیکھو نا جس کو جنتی دیکھنا ہے آدمی کو دیکھو، جنتی آدمی ہے یہ. ان کا نام ہے زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ. تو ایمان میں بھی داخل ہوئی. حضور نے کچھ نہیں کہا کہ رے بابا جا کے سمجھانا، لانا تیرے سارے بچوں کو، تیرے ماں باپ کو، تیرے بھائی بہن، کچھ نہیں کہا. انہوں ایمان میں داخل ہو گئے اور خود ہی جانے لگے اور یہ کہا کہ سب کو لاتا ہوں اب تمہارے پاس. تو یہ دعوت کی محنت کی ذمہ داری حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی زندگی کے اندر جو ایمان میں یوم اول میں داخل ہو جاتا اس کے ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے دعوت میں لگ جایا کرتا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے اور پہلے ہی دن 5 لوگوں کو حضور کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا. اللہ کے لیے پڑھاؤ کلمہ. یہ ہو گئے اپنی آج کے دن کی کمائیاں. یہ 5 آدمی کو ایمان داتا ہے. دوسرے دن میں 4 کو لائے. دن بدن قافلہ بڑھتا رہا. تو دعوت کی ذمہ داری اس امت کے ہر فرد پر ہے، فقط تبلیغ والوں پر نہیں یا مولوی ملاؤں پر نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب سب مل کے محنت کریں گے، سارے مسلمانوں کو یاد دلائیں گے تو کچھ یاد آ جائے گا اور دھیرے دھیرے کام کے لگنے کے اندر ہم لوگ معین و مددگار بن جائیں گے. امت کا اور انسانیت کا بھلا ہو جائے گا. جس وقت یہ امت کا ہر فرد دین کے احکام پر جم جائے گا اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل بن جائے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کی رحمت کے اندر جوش پیدا ہو کر سارے انسانوں کو آنے واحد کے لیے ہدایت دے دیں گے، نہ چاہنے والوں کو ہدایت ملے گی. اس دنیا کے سرزمین پر کوئی بھی اللہ کا نافرمان باقی نہیں رہے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دین کی محنت کے اندر اور دینداروں کی محنت کے اندر تاثیر رکھی ہے. جب زمین پر دعوت کی محنت ہوتی ہے اور بندے اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت اور محنت اور مجاہدوں کے ساتھ میں کرتے ہیں، اللہ کو پیار آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی محنت کی وجہ سے مدعو انسانوں کو ہدایت دے دیا کرتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے تو عمر فاروق جیسے آدمی ایمان میں داخل ہو گئے جنہوں نے قسم کھائی تھی نعوذ باللہ من ذالک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے در پہ تھے، پیچھے پڑے تھے کہ آج کم نمٹا دوں گا، لیکن محنت ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی، ایمان میں داخل ہو گئے. تو کوئی بات، ہندا ایمان میں داخل ہو گئی، حضرت وحشی ایمان میں داخل، تو کٹر لوگ تھے تو، لیکن محنت ایک معیار پر پہنچی، اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو بھی ہدایت دے دی اور وہ صحابیت کا شرف حاصل کر گئے. آج بھی میرے دوست مسلم کو ہم اگر محنت کے لیے کھڑے ہو جائیں ذمہ داری کے ساتھ، یہ کام کو دوسروں کی طرف منسوخ نہیں کرنا بلکہ اپنی ذات کی ضرورت سمجھ کر یہ کام میری اپنی ذاتی ضرورت ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے ایک فریضہ تھا، میں نے اس کے اندر کوتاہی کی اور آج تک نہیں کیا، آج سے اسے محنت کے لیے تیار ہونا ہے. اگر یہ مرنا پورے محنت کے لیے تیار ہوتا ہے تو خود کے لیے بھی راہیں آسان ہو جائے گی، دین پر چلنا آسان ہوگا اور دھیرے دھیرے پورے امت کے اندر دین پھیلتا چلا جائے گا. جبکہ ذمہ داری ہماری جان و مال کی قربانیاں لے کر چلنا. پھر جو جان اللہ کے راہ میں لگے گی، تمہارے جان میں برکت، اولاد میں برکت، نسلوں میں برکت اللہ پیدا کرے گا. تم مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو مال میں برکتیں پیدا ہوگی، تمہارے حالیہ زندگی کے اندر برکت، تمہاری نسلوں کے اندر مال میں اللہ تعالیٰ فراوانی دے گا. مال اللہ کے راہ میں، یہ ہم مال اللہ کے راہ میں بولتے ہیں اس پر اللہ کے راہ میں خرچ ہو رہا ہے، لیکن ایمانداری کی بات بولو، ہاں قسم کھا کر بولنا اللہ کے راہ میں لگاتے کہ اپنے ذات پر لگاتے. آپ جماعت میں جا رہے ہیں 4 مہینے، خرچ کتنا ہے پوچھتے ہیں، جی امیر صاحب ایسا ہے ذرا 5,000 روپے لکھ لو خرچ. 4 مہینے کا خرچ 5,000 روپے.
امیر صاحب دیکھو بھائی بہت اچھی بات ہے. اب یہ 5,000 روپये کیا کرتے آپ؟ ارے بولو نا. لوگوں کو کھلاتے کیا کرتے؟ خود کے کھانے پینے کے حساب روزانہ 50 روپے، ایک دن میں 50، تو مہینے میں کتنے، 4 مہینے میں کتنے. اب وہ کرایہ کا تو پکڑتے ہیں، بس کا کرایہ جس کا پکڑا وہ پکڑتے نہیں اس کو. بہت سے بیچارے کچھ اور نیت کر کے نکل جاتے ہیں. تو یہ سارا خرچ ہماری ذات پر ہی ہوتا ہے، اپنے لیے خرچ ہوتا ہے. پیسے بچ گئے تو اپنے گھر کو آ جاتے ہیں. لیکن تب بھی یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مترادف ہیں، اس لیے اس کی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ ہو رہا ہے. اب سنو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر اللہ اس کو تم سے لیتے نہیں ہیں، تم کو واپس کرتے ہیں. اور کتنا واپس کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. واقعی وہ اللہ ہی اللہ ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے، بڑے پیارے ہیں، بڑے رحیم و کریم ہیں، بڑے کرم کرنے والے. قرآن شریف میں اللہ نے وعدہ فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ وہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے کوئی کسان زمین میں ایک دانہ ڈالے اور اس سے ایک درخت نکلے، اس کو 7 بالیں لگے، ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، تو درخت 7 بالیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے، تو کتنے ہو گئے؟ 700. 7 میں 1 میں 100 تو 7 میں 700. ایک دانے کے بدلے میں تم کو 100 دانے دے رہے ہیں، کسان 100 لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے ایک کے بدلے میں 700 دیتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. اس پر بھی امتحان نہیں بلکہ بندے کے اخلاص کے مطابق اس کو اس پر اور بہت زیادہ دیں گے. یہ تو گنتی بتائی ہم جیسے کنجوس لوگوں کے لیے. کنجوس ہوتے نا، کتنے ہو گئے؟ بولے میرے پاس 80 روپے جمع ہو گئے، اب 85 ہو گئے، اب 99 ہو گئے. 1 روپے ڈالو 100 ہو جاتا، پھر 100 رکھ دیا، پھر بولے 1 ہو گیا، 2 ہو گئے. وہ 100 گنتا ہی نہیں اس کو. جو ایسے کہتے خرچہ کریں گے، اس کو خرچہ ہو جائیں گے نا، پھر بچے پیدا ہو جائیں گے تو منا کو کون لا کے دے گا؟ یہ تو کنجوسوں کا مزاج ہے گنتی کرنے کا. جو سخی ہوتے ہیں وہ گنتی نہیں کرتے، ہنجل بھر کے دے دیا کرتے. لو ہر بولو صاحب وہ دینو 5,000 کے نوٹ ہے نا، لے کے جا کچھ نہیں، ہاں اللہ نے دیا، اللہ کا مال لے کے جا، اس سے بھی زیادہ اللہ دیں گے. ہاں اور جو کنجوس ہوتا ہے لے جا 2 روپے، ہاں پان کھا لیجو، چائے پی لیجو، ہاف پی لیجو. ارے تو کیا تو پھینک. ہاں فقیر بھی لیتا نہیں آج 5 روپے، ہاں وہ بھی پھینک دیتا. تو اللہ تعالیٰ گنتی ہمیں ہماری اپنی مزاج کے لیے بتا رہے ہیں، ورنہ تو واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تو کتنا دیں گے بے حساب. اور صحابہ کو دیا بے حساب، صحابہ کو بے حساب دیا. ہاں دیکھیں نہیں، پیشاب کرنے کے لیے 17 اشرفیاں کس کو بولتے؟ سونے کا سکہ ہوتا ہے اشرفی بولے تو. ہاں 12 تولے کا وہ جو آتا ہے نا، 12 گرام کا تولہ، ایک سونا، 1 تولہ سونا 12 گرام میں. تو اب 17 ملی تھی ان کو، کتنی پیشاب کرنے پر دے دی اللہ. جاؤ، دنیا کی کوئی قیمت نہیں. اللہ کے دربار میں دنیا کی قیمت ہے ہی نہیں. وہ تو اپنے زبردست سر پر سوار کر کے بیٹھے اس کو، دنیا کوئی قیمت نہیں. لو کانت دنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضہ ما سقى للكافر شربة ماء. دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے دربار میں مچھر کے برابر بھی ہوتی، نافرمانوں کو پانی گھل بھی نہ دیتے. اس لیے دنیا سے جی نہ لگاؤ، اس دنیا کے اندر زیادہ اپنا مشغول نہ رکھو، بلکہ اللہ کے ذات کے ساتھ میں تعلق پیدا کریں، اللہ کے دین کی محنت جان مال کو لوٹائیں. اس کے لیے ہماری یہ پیاری محنت ہے. اور یہ مجمع تو ماشاءاللہ واہ 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 کیا کہنا، یہ تو اللہ کا جیالہ ہے، اللہ کے لیے مرنا مٹنے کے لیے آیا ہے. اور نکلے، چھوڑ دیے گھر کو، جاؤ چلے اللہ کے راستے کے اندر. پونا کے اجتماع میں آ گئے، اب تم پونا کے اجتماع والوں، اب چاہے تو ہم کو کہیں بھی بھیج دو، امریکہ بھیج دو، آسٹریلیا بھیج دو، کہیں بھی بھیج دو، اللہ کے راہ میں جانے کو تیار ہے. تیار ہے نا سب کے سب؟ زور سے تو بولو. ہاں پہلے تم نے سن لے، جو ارادہ کرو اللہ اس کو پورا کر دیتے. جیسے تم نے ناشتہ کا ارادہ کیا، ناشتہ کریں گے، اللہ کرائیں گے تم. تو آج تو نیت کر لو، انشاءاللہ پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت پر لگائیں گے. انشاءاللہ لگائیں گے. کون کون لگائے گا؟ واہ 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 واہ. ویسے سارے مجمع کے 4 مہینے لگ چکے ہیں انشاءاللہ. لگ گئے سب کے؟ زور سے بولنا. کس کس کے لگے؟ اچھے سے اٹھا پورا ہاتھ ماشاءاللہ. اچھا باقی لوگوں کو 8 مہینے لگے ہوئے ہیں نا.
بولے تمہیں 4 ہی مہینے کی بات پوچھے آئے، اب تو 1 2 سال 8 مہینے اللہ کے راہ میں لگائیں گے۔ اچھا بالفرض اگر نہیں لگے کوئی بات نہیں، انسان ہے بھائی، کمزور آدمی ہے، 4 مہینے لگے نہیں، اب کیا کرتے پھر؟ اب نیت کرو انشاءاللہ آج ہی سے 4 مہینے لگائیں گے، انشاءاللہ لگائیں گے سب کے سب، زور سے بولو، خوشی خوشی بولو بھائی، ناراض کائی کو ہو رہے ہیں؟ ناراض ہوگی کیا ہو گیا تھا؟ خوشی بولو، کون کون چاہیے 4 مہینے کی نیت کر، کھڑے کھڑے بول لکھاؤ پھٹافٹ، ہاں واہ 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 واہ، ورنہ آپ نہیں لکھا، ہم سمجھو سب کے سب تیار ہے جانے کے لیے، 10 کی جماعتیں بنا دیں گے بیٹھے بیٹھے۔ جی فرماؤ، کھڑے ہو جاؤ، کرو ہمت، کرو